اگر آپ یہ چاہتے ہیں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے اندر آپ کو وہ جو ہے استعداد پیدا کرنی ہوگی. بطور معلم، بطور معلمہ آپ کی ذمہ داری، بطور پرنسپل، بطور کوآرڈینیٹر، بطور ڈسٹرکٹ مینیجر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خود آپ کا وجود اس بات کو بتایا کہ آپ اس جذبے سے مالا مال ہیں، آپ کے اندر وہ عزم موجود ہے، آپ اپنے بچوں سے وہ تعلق، وہ ریلیشن ہے آپ کی، اور آپ اس اعلیٰ سے اعلیٰ معیار کو حاصل کرنے کی لگن اور جستجو رکھتے ہیں کہ جس کے بعد جو ہے کہ وہ چیز پھر آپ انڈیلیں گے اپنے ان بچوں اور بچیوں میں کہ جو آپ کے مخاطب ہیں، جو آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ ہے وہ بنیادی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پنجاب کے اندر اساتذہ کی تعداد کتنی ہے؟ پنجاب میں اساتذہ کی تعداد لگ بھگ اتنی جتنا کہ پاکستان میں آرم فورسز مسلح افواج کی تعداد، یعنی جتنی لگ بھگ جو ہے یہ 7 لاکھ سے زیادہ جو ہے اس وقت جو ہے کہ پنجاب میں اساتذہ کی جو کہ تعداد موجود ہے. اگر یہ اساتذہ چاہے پرائیویٹ ہوں چاہے گورنمنٹ سیکٹر کے ہوں، اگر اس عزم سے، اس جذبے سے مالا مال ہو جائیں تو یہ سپاہی دانش ہے کہ جس نے جو ہے کہ ہمارے اس پورے معاشرے کی صورت گری کرنی ہے. یہ جہالت کے خلاف لڑنے والی سپاہی دانش ہے، اور جہالت کے خلاف لڑائی چومکھی لڑائی ہے. ہماری جو مسلح افواج ہے انہیں تو کبھی موقع ملتا ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں سفارہ ہوتی ہیں، لیکن جو سپاہی دانش ہے، اساتذہ پر مشتمل جو ہے، ان کی لڑائی تو ہر وقت جاری ہے. وہ جاہلیت کے خلاف بھی ہے، وہ جو ہے بدنظمی کے خلاف بھی ہے، وہ کرپشن کے خلاف بھی ہے، وہ اور نہ جانے اس طرح کے کتنے جو ہے چیزوں کے خلاف، تعصبات کے خلاف ہے، غربت اور رکوع کے خلاف ہے. تو گویا یہ سپاہی دانش ہے. تو مجھے کسی نے بتایا کہ پاکستان میں اس وقت جتنی تعداد میں اساتذہ کرام موجود ہیں، دنیا میں 21 ملک جو ہے اس سے کم آبادی کے حامل ہیں. یعنی دنیا میں 21 ملک ایسے ہیں کہ جن کی آبادی پاکستان کے کل اساتذہ کی تعداد سے کم ہے. تو گویا یہ کم نہیں ہے. تو میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کاش ہمارے اساتذہ تبدیلی کے آئینہ دار بن جائیں، تبدیلی کے اعلی کار بن جائیں. یہ لفظ تھوڑا سا عجیب سا ہے، لیکن ایجنٹ آف چینج، ایجنٹ کا لفظ منفی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن میں استعمال کرتا ہوں ایجنٹ آف چینج، کہ تبدیلی کے حرام دستہ بن جائیں. اور یہ وہ تبدیلی کے جو اس وقت 70% دیہی آبادی کے اندر ہے، کہ جس سے پھر ایک بڑی تعداد میں لوگ شہروں میں جاتے ہیں، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں. اور یہ جو بچے اور بچیاں آپ کے پاس موجود ہیں، یہ بالکل آپ سمجھیے کہ آپ کے سامنے گیلی مٹی کی مانند ہے. گیلی مٹی کہ جو کمہار کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ طرح طرح کے خوبصورت اور نفیس قسم کے ضرور بنا دیتا ہے. اس اپ ٹو یو، یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اس روح انسانی پر کس طرح کام کرتے ہیں. اگر آپ کے اندر وہ اسکل موجود ہے، وہ جذبہ موجود ہے، وہ شفافیت موجود ہے، سیکھنے کی لگن اور جستجو موجود ہے، بچوں کا احترام کرنے کا، آپ کہیں گے کہ چھوٹے بچوں کا احترام کیجیے. نہیں، اگر آپ ان طلبہ اور طالبات کو پہلی جماعت، دوسری جماعت میں دنیا بھر کے متعلق میں دیکھتا ہوں، وہاں ایک طالب علم کو، اسکول کے طالب علم کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ ایک رسپیکٹیبل سٹیزن آف دا سوسائٹی. وہ طالب علم کو، وہ جس بچی کو عام طور پر اس عمر میں ہم دھتکار دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کی جگہ یہاں نہیں. وہ ہماری مجالس میں اندر آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ تم دائیں بائیں ہو جاؤ. ہم بہت سنجیدہ بات کر رہے ہیں. میں ان ملکوں کی بات کروں کہ جن ملکوں نے تعلیم کو ترقی اور تبدیلی کا زینہ بنایا ہے، ان ملکوں میں ایک چیز بالکل جو ہے یہ مشترکہ ہے کہ انہوں نے طالب علم کو تعلیم کے پہلے زینے سے عزت دینا شروع کی ہے، احترام دینا شروع کیا ہے. کاش پاکستان کے اساتذہ پرائمری سکولز کے بچوں اور بچوں کو واقعی اس طرح ٹریٹ کریں جس طرح کی بڑی عمر کے شہری کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. ان کے اندر وہ اعتماد پیدا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پھر نسل تیار ہوگی کہ جو نسل آگے بڑھ کر جو ہے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے گی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل 101 ہیں. میں یہ محاورے کی زبان میں 101 کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو. آپ کسی فرد کے پاس چلے جائیے، اس کے پاس پوری فہرست موجود ہے کہ پاکستان کا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. اور پاکستان میں نارمل حالات کے اندر بھی ہم سے مسئلے حل نہیں ہوتے. اس وقت تو ہم ایک اور آزمائش کے اندر مبتلا ہیں، جو کرونا آزمائش. یہ آپ حیران ہوں گے کہ کس طریقے سے ایک ایسے جرثومے نے کہ جو انسانی آنکھ سے بھی نہیں دیکھا جاتا،
جو خوردبین کی پکڑ کے اندر بھی نہیں آتا، اس نے پوری دنیا کو جکڑ کے رکھ دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج کی تاریخ کے اندر اس وقت بمشکل کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد کتنی ہے؟ 35 لاکھ۔ دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ 8 ارب۔ اس کورونا سے اپنی زندگی کی بازی ہارنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ بمشکل جو ہے 2 سے 2.5 لاکھ۔ 2 سے 2.5 لاکھ کا مباد اور 35 لاکھ کے قریب مریض جو ہے، انہوں نے پوری دنیا کی ساری چیزوں کو جکڑ کے رکھ دیا۔ ہر چیز معطل ہے، ہر چیز معطل ہے، بازار بند ہے، کارخانے بند ہیں، اسٹیڈیم ویران ہیں، تعلیمی ادارے سنسان ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے یہ تو بالکل ایبنارمل سی حالات ہیں، لیکن میں اپنی بات کو وہ اختصار کی طرف لے کر جاتا ہوں اور میں خاتمی کی طرف لے کر جاتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے بڑے شہروں میں تو یہ مسئلہ ہے، بڑے شہروں میں تو یہ معاملہ ہے کہ لوگوں سے رابطہ کرنا مشکل ہے، فاصلے زیادہ ہیں، لوگ بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کانشیس نہیں بلکہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے میرے دوست اور ساتھی بتاتے ہیں کہ نہیں، دیہاتوں میں بھی زندگی اپنی رفتار کے مطابق چل رہی ہے۔ وہاں خوف کی وہ کیفیت اس لیے کہ دیہات کا نظام فطری اس کے اوپر جیسے طریقے پر چل رہا ہے۔ وہاں ابھی شہری زندگی کی طرح کی ملاوٹیں ابھی اس طرح اتنی نہیں آئیں، یہ بھی کافی آ چکی ہے، اتنی نہیں آئی، اس لیے جو ہے کہ وہاں ابھی بھی سماجی تعلقات قائم بھی ہیں۔ اچھا، چونکہ دیہاتوں کی آبادی تھوڑی ہے، لوگوں کا انٹریکشن آپس میں زیادہ ہو جاتا ہے، تو میں غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے اساتذہ سے یہ کہتا ہوں کہ نیور گیو اپ۔ نیور گیو اپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل جو ہے کہ ہمت نہ ہاریں، اپنے حوصلوں کو بالکل زمین بوس نہ ہونے دیجیے، اور تعلیم اور تعلم اور تدریس کے اس فریضے کو جو ہے بالکل آپ جاری رکھیے۔ آپ کہیں اکیلے کسی طالب علم کو پڑھا سکتے ہیں، بلا لیجیے، آپ کہیں 5 کو بلا سکتے ہیں، بلا لیجیے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیہاتوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ جو ہے کہ فاصلے پر بٹھا کر 10 بچوں کو 15 بچوں کو آپ بٹھا سکتے ہیں، آپ ان کو ساتھ جو ہے ان کے ساتھ اٹیچ رہیں۔ ان حالات کے اندر بھی کہ جب تعلیمی ادارے بند ہیں، ان حالات کے اندر بھی کہ موسم شدید گرم ہے، ان حالات کے اندر بھی رمضان مبارک ہے اور بہت ساری لمیٹیشن موجود ہیں، لیکن ایک استاد اگر کام کرنا چاہے تو وہ اپنے راستے جو پھر نکالے۔ تو بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہا گیا کہ کامیاب انسان بھی وہ ہوتے ہیں اور کامیاب معاشرے بھی وہ ہوتے ہیں کہ جو مسائل کے اندر، جو بحرانوں کے اندر مواقع تلاش ہیں، بحیثیت معلم کے اور بحیثیت پاکستانی کے اور بہتر انسان کے۔ میں آپ کو آخری بات یہ کہوں گا کہ بالکل جب دنیا ختم ہونے والی ہے، اس وقت ختم ہوگی جب اللہ کا اذن ہوگا، اللہ کی مشیت ہوگی۔ اس طرح کے حالات تاریخ کے کئی جو ہے کہ ادوار کے اندر آئے، اس سے زیادہ حالات، جنگیں بھی آئی ہیں، وبائیں بھی آئی ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کہ جو پچھلی صدی کے بالکل شروع میں اور پچھلی صدی کے وسط میں آئے تھے، اس میں کروڑوں لوگ جو ہے کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بڑی جو ہے کہ آفتیں آئی ہیں، یہ جو اپنے وبائیں آئی ہیں، کبھی اسپینش فلو کا نام آتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس میں کروڑوں لوگ جو ہے اس اسپینش فلو کے اندر اس دنیا سے جو ہے کہ ان کا قلع کما ہو گیا تھا۔ تو وہ حالات کو اللہ تعالیٰ حالات کو تبدیل کرتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اور اللہ تعالیٰ ان ایام کے ذریعے لوگوں کی جو جانچ اور پرکھ کرتا ہے، تو جو زندہ قومیں ہیں، جو باشعور افراد ہیں، اور وہ فرد کے جو کبھی گیو اپ نہیں کرتا، وہ ان حالات کے اندر بھی جینے کی امنگ پیدا کرتا ہے، ان حالات کے اندر بھی اپنا کام کرتا ہے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بطور ملک یہ آپ کا کام ہے کہ نہ تدریس سے اپنے آپ کو توڑیے اور نہ اپنے طالب علم کو تدریس سے علیحدہ ہونے چاہیے۔ آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل سے کام لیجیے، آپ فزیکلی ان سے مل سکتے ہیں، آپ مل لیجیے، آپ ہفتے میں 1 دن بلا سکتے ہیں، 1 دن بلا کر 5 دن کا کام کو دے دیجیے۔ دنیا میں جب یہ تعلیمی ادارے نہیں تھے اور جب یہ موبائل نہیں تھے، اس وقت بھی جو ہے کہ لوگ علم حاصل کرتے تھے، اس وقت بھی بڑے بڑے ماہرین فن ہوتے تھے، تو یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، لیکن میں آخری بات غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے معلمین اور معلمات سے میں یہی کہوں گا کہ آپ جو ہے اپنے اس اپرچونٹی بنائیے، اس بحران کو، اس ابتلا، اس آزمائش کے لمحات کے اندر جو ہے آپ بچوں کے اندر جینے کی امنگ پیدا کیجیے، ان کے اندر جو ہے کہ تدریس کا شوق اور حوصلہ پیدا کیجیے، اور خود بھی اپنے آپ کو بہتر بنائیے کہ جو آپ کو اگر آپ کو وقت مل رہا ہے پڑھنے کا تو اچھی کتابوں کو تلاش کیجیے، اس کا مطالعہ کیجیے۔ اور جو ہے ڈسٹینس لرننگ جو ہے آج کل، اس سے پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، آئندہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو جو ہے تو پڑھا سکتے ہیں۔ اس وقت جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا
کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ٹیکنالوجی زوم کی ہے کہ جو اپنا موبائل کے ذریعے جو ہے آپ پوری دنیا میں رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے بہت تیز لوگ آپس میں رابطے کر رہے ہیں. جن دیہاتوں میں یہ ممکن ہے اس لیے کہ جہاں جہاں موبائل فون موجود ہیں اور اگر انٹرنیٹ کنیکشن موجود ہے تو کچھ نہ کچھ کام کیا جا سکتا ہے. لیکن میں نے اس سے پہلے کہا کہ اس کو چھوڑ بھی دیجیے تو دیہاتوں کے اندر رابطہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ اپنے پورے گاؤں کو جانتے ہیں, آپ اپنے اسکول کے ایک بچے کو جانتے ہیں, تو انشاءاللہ مجھے پوری توقع ہے کہ غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے پرعزم معلمین جو ہے وہ اس بحران کو مواقع میں تبدیل کریں گے, اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کریں گے, اپنے علم میں اضافہ کریں گے, اور انشاءاللہ غزالی کے لیے نیک نامی اس ملک کے لیے جو ہے کہ ایک اچھا کام کریں گے. اور انشاءاللہ تاکہ جیسے حالات نارمل ہو تو ہم انشاءاللہ اپنی چیزوں کو معمول کے مطابق جائیں گے ساری کر سکیں.